صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان کی حفاظت کی فکر، اس کی ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور بزرگان دین کا بھی یہ معمول تھا کہ زندگی بھر ٹینشن میں رہتے تھے کہ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا، مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اتنی فکر، سب سے زیادہ فکر ایمان کی ہوتی تھی، اور ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ عجیب ہے کہ ہمیں اور چیزوں کی فکر ہے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ اور ٹینشنوں پہ، پریشانیوں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے اس کی پریشانی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جس کو اپنے ایمان کی بربادی کا فکر نہ ہو نا، خطرہ ہے کہ اس کا ایمان شاید برباد ہو جائے۔ جس کو زندگی بھر کوئی ٹینشن نہ ہو، گناہ کرتا رہے، نمازیں چھوڑتا رہے، اس کو فکر ہی نہ ہو کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، کفر پر خاتمہ ہوگا یا ایمان پر ہوگا، تو بڑا ایسا بد نصیب ہے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس بد نصیب کا کفر پر خاتمہ ہوگا وہ عذاب قبر میں تو گرفتار ہوگا ہی، اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے گا، اور جہنم کی ہولناکیاں بڑی سخت ہے، کیونکہ جو ایمان کی حالت میں مرا ہے نا، وہ اگرچہ گناہ گار ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد قبر میں جائے گا، سزا ہوگی، آگے جو جو سزائیں ہوں گی، سزا بھگتنے پر ایک بار جنت میں ضرور چلا جائے گا ایک نہ ایک دن۔ لیکن جس کا ایمان برباد ہو گیا اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کی ہر جگہ سزا ہی سزا ہے۔ جہنم کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کھول دیا جائے تو زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی داروغہ، ان جہنم کا نگران، محافظ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں ہے، بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی پناہ مانگتی ہے، آگ بھی جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ اس جہنم میں مختلف طبقات ہیں، وادی ہیں، کنویں ہیں، بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم ہر روز 70 مرتبہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو کیا یہی کام تھا؟ مگر کفار کی تنبیہ کے لیے طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہ سکتے۔ کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے داروغہ جہنم، جہنم کے محافظ فرشتے مالک علیہ السلام کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک 1000 برس تک جواب نہیں دیں گے، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی بلائی سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے، ابتداء آنسو نکلیں گے، پھر جب آنسو ختم ہو جائیں گے خون کے آنسو روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے، کیونکہ اس وقت جسم بڑا ہو جائے گا، منہ بڑا ہو جائے گا، گالیں بڑی ہو جائیں گی۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو انسان کے جسم کو بڑا کر کے تاکہ اسے زیادہ تکلیف ہو، خندقوں کی مثل اس کے روتے روتے گالوں پہ گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو بھی چلنے لگے۔ آہ کثرت اسیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا۔ پیدا ہو گئے تو مرنا پڑے گا، آہ سلب ایماں کا خوف کھائے جاتا، کاش کہ میری ماں نے ہی نہ جنا ہوتا۔ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی پتہ نہیں ہے خاتمہ کیسا ہوگا۔ یاد رکھیے موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور کبھی مرنے والے کے سامنے نزع کے وقت اس کی پیاروں کی صورت میں آ جاتا ہے۔
کہ میں تیرا فلاں ہوں، میں تیرے دادی ہوں، دادا ہوں، اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو والدین کے روپ میں آ جائے گا، مختلف اپنے قریبی جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی شکل میں آ جاتا ہے، اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر کے مرنے والے کو یہود و نصارہ یعنی یہودی یا نصرانی مذہب اختیار کرنے کا کہتے ہیں، تو کبھی ایمان چھیننے کی کوئی اور چال چلتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوتا ہے کہ بس جس پر اللہ کا خاص کرم اور احسان ہو وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے، اور اسی کا ایمان سلامت رہتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، دم نزع موت کے وقت دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہے۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی ہو جا، کہ نصرانی وہاں بڑے آرام سے۔ باقی دنیا سے ایمان سلامت لے جانے والا معاملہ انتہائی مشکل ہے، کاش ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت مل جائے، عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہو جائے۔ امام غزالی سے منقول ایک بزرگ کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرہ خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازے پر منتظر ہو تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجہ ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی موت کو فوراً قبول کر لوں گا، کیونکہ کیا معلوم مین دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے اور جو ایمان پر ملنے والی موت ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ یہاں اگر موت مل رہی ہے قریب میرے کمرے کے دروازے پر، قریب موت مل رہی ہے ایمان پر، اور دروازے پر موت مل رہی ہے شہادت کی، تو میں شہادت کی موت کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں تک جاتے جاتے میرا ایمان برباد ہو جائے، ایمان مجھ سے چھن جائے۔ مریض محبت کا دم ہے لبوں پر، سرہانے اب آ جاؤ شاہ مدینہ۔ بہرحال ہمیں ہر دم اللہ کے دربار کرم بار سے ایمان کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رٹ جاری رہنی چاہیے۔ تشویش اور سخت تشویش کی بات ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے کہ ایمان کی حفاظت سے بے فکری اور ایمان چھن جانے سے بے خوفی سراسر نقصان دہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے، ایمان کی چھن جانے کی جسے فکر ہی نہ ہو اس کا ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت سے غفلت سراسر نقصان دہ ہے، لہٰذا ہمیں ہر دم اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے اسے راضی کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، بڑے بڑے مرتبوں والے بڑی بڑی عبادت کرنے والے جن کا ایمان برباد ہو گیا، فلم بالبورا کس مقام پر تھا، ایمان برباد ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور یہ مسلسل دعا اور یہی فکر ہمیں رہنی چاہیے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔